کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو کائنات ہم دیکھتے ہیں وہ پوری کائنات نہیں ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ جو کچھ ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ بس 5% ہے، باقی 95% اندھیروں میں چھپا ہے۔ یہ اندھی دنیا کیا ہے؟ اس میں کیا راز ہیں؟ اور کیا ممکن ہے کہ اس میں کوئی ایسی مخلوق بستی ہو جس کا ذکر ہماری کتابوں میں صدیوں پہلے ہو چکا ہے؟ آج کی اس کہانی میں ہم اندھی کائنات کے راز کھولنے جا رہے ہیں، مگر یہ کہانی آسان نہیں۔ یہ آپ کو سوالوں میں گھیرے گی، آپ کے دماغ میں نئی کھڑکیاں کھولے گی، اس لیے آخر تک سنیے گا۔ اور اگر آپ کو ایسی کہانیاں پسند آتی ہیں جو عقل کو جھنجھوڑ دیں اور دل کو حیران کر دیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹس میں دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ گفتگو اور آگے بڑھے۔ سوچئے، آپ ابھی اسی کمرے میں بیٹھے ہیں اور آپ کے جسم سے، آپ کی کرسی سے، آپ کی سانس کے بیچ کے خالی خلا سے کوئی نامعلوم تہذیب خاموشی سے گزرتی جاتی ہے۔ نہ آواز، نہ روشنی، نہ سایہ، صرف وزن۔ یہ کون ہے اور ہم انہیں کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ کائنات کے نقشے میں ایک عجیب خلا ہے۔ ہم جن ستاروں کو گنتے ہیں، جن کہکشاؤں کو دیکھتے ہیں، وہ کل مادے کا معمولی سا حصہ ہیں۔ باقی سب وہ ہے جو روشنی سے دوستی نہیں کرتا، جسے ہم ڈارک میٹر کہتے ہیں۔ اس کا پتہ ہمیں روشنی نے نہیں، کشش سکل نے دیا۔ جب ویرا رابن نے کہکشاؤں کے کناروں پر گھومتے ستاروں کی رفتار ناپے تو کہانی الٹی پڑ گئی۔ کنارے کے ستارے وہیں کی رفتار سے دوڑ رہے تھے جیسے مرکز کے قریب والے۔ گویا کہکشاؤں کے گرد کوئی ان دیکھا حالہ ہے، وزن کا مگر بے نور۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کائنات نے پہلی سرگوشی کی، میں اس سے کہیں بھاری ہوں جتنی نظر آتی ہوں۔ پھر ایک دن فلکیات نے کائنات کے میدان جنگ میں جھانکا۔ دو عظیم کہکشانی جھرمٹ آپس میں ٹکرائے۔ آگ جیسے گرم گیس کے بادل ایک طرف اٹک گئے، مگر وزن وہ دوسری طرف سے ہوتا ہوا نکل گیا۔ یہ وہ منظر تھا جہاں دھواں ایک طرف، بوجھ دوسری طرف دکھائی دیا۔ روشنی کی کرنیں راستہ بدل بدل کر چیختی رہیں، یہاں کچھ ہے مگر دکھتا نہیں۔ ہم نے پہلی بار اس پوشیدہ مادے کو اس کے اثرات سے نقشہ بند کیا، اور تب یہ سوال پوچھنا جائز ہو گیا، اگر وزن کا ایسا سمندر ہے تو اس میں موجیں بھی ہوں گی، اور اگر موجیں ہیں تو شاید ساحل بھی۔ آئیے تصور کی حدیں ذرا اور دھکیلتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ پوشیدہ مادہ شاید اپنے اندر ایک مکمل اندھی دنیا رکھتا ہو، اپنے ذرات، اپنی قوتیں، اپنے ہلکے سے پیغام رساں ذرات، ایسے اندھے فوٹون جو ہماری آنکھ کے کسی پردے سے ٹکرا ہی نہیں پاتے۔ اگر ایسا ہے تو سوچئے، کیا وہاں اندھے ایٹم بنتے ہیں؟ کیا اندھی کیمسٹری چلتی ہے؟ کیا اس سمندر میں کسی دور دراز ساحل پر زندگی کی پہلی سانس ممکن ہوئی ہوگی جیسے ہماری دنیا میں ہوئی؟ آپ کہیں گے زندگی تو تعامل مانگتی ہے، ٹکر اور توانائی کا لین دین، نقشہ بنانے والی معلومات۔ اگر یہ مادہ ہم سے رابطہ نہیں کرتا تو اپنے اندر کیسے کرتا ہوگا؟ ممکن ہے اس اندھی دنیا میں قوتیں موجود ہوں جو صرف اسی دنیا کے اجزاء پر اثر انداز ہوں، جیسے ہماری دنیا میں برقی قوت ہماری اشیاء کو شکل دیتی ہے۔ وہاں کوئی اور قوت، کوئی اور قانون ایسے ہی نقشہ بنا رہا ہو۔ اگر نقشہ بن سکتا ہے تو ذہانت کے لیے ہمیں بس پیٹرن درکار ہوتا ہے، معلومات کو ترتیب دینے والا نظام۔ سوال یہ نہیں کہ مادہ اندھا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا اس میں وہ ترتیب جنم لے سکتی ہے جسے ہم زندگی کہتے ہیں۔ یہیں پر ہماری صدیوں پرانی روایت ایک اور سمت سے یہیں آ ملتی ہے۔ ہماری کتابیں کہتی ہیں کہ ایک مخلوق ہے جو ہمارے آس پاس رہتی ہے مگر نظر نہیں آتی۔ کہا گیا کہ انہیں بے دھواں آگ سے بنایا گیا، یعنی توانائی سے، تیزی سے، ایک لطیف مادہ جسے ہاتھ نہ چھو سکے۔ یہ بیان سائنس نہیں مگر علامت ہے، ایک ایسی ہستی جس کی ساخت ہمارے معمول کے پیمانوں سے باہر ہے مگر اثر رکھتی ہے۔ تو کیا ہماری اندھی دنیا اور یہ غیر مرئی مخلوق محض دو الگ زبانوں میں ایک ہی معمہ ہے؟ شاید نہیں،
مگر کیا دونوں مل کر ہمیں یہ سکھا سکتی ہیں کہ حقیقت ہماری آنکھ کی حد سے کہیں بڑی ہے؟ شاید ہاں۔ اب واپس سائنس کی سخت زمین پر۔ ہم نے پہاڑوں کے نیچے سیسے اور زینون سے بھرے خاموش ٹینک بنائے۔ یہ ٹینک راتوں کو سنتے ہیں، بہت دور سے آتی ہلکی سی دستک، جیسے کسی نامعلوم ذرے نے ہمارے ایٹم کے دل پر انگلی رکھی ہو۔ برسوں سے ہم انتظار میں ہیں۔ کبھی کبھی کوئی اشارہ ملتا ہے، پھر خاموشی اسے نگل لیتی ہے۔ ہم اس نیوٹرینو کی دھند کے کنارہ پر پہنچ چکے ہیں، جہاں خود سورج سے آتے ہوئے ذرات ہماری سننے کی طاقت پر شور ڈال دیتے ہیں۔ اگر اس کے باوجود کچھ نہ ملے تو کیا مطلب؟ یا تو یہ مادہ اور لطیف ہے، یا ہماری تلاش دوسری سمت ہونی چاہیے۔ اسی دوسری سمت میں ایک اور راستہ کھلتا ہے۔ اگر اس اندھی دنیا کے پاس اپنے پیغام رساں ذرات ہیں، کہیے ایک دھیمی سی آہٹ جو ہماری روشنی سے معمولی سی مشابہت رکھتی ہو، تو شاید کبھی کبھار دونوں جہانوں کے سگنل ملے۔ کچھ تجربے ایسے بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جو اس معمولی سی آمیزش کو سن سکیں۔ کہیں کسی سرد کھوکھے میں مقناطیسی میدان کے اوپر رکھے ہوئے ساز میں ایک کمزور سی سرگوشی فوٹون میں بدل جائے۔ ہم سنتے ہیں، مگر اب تک جواب خاموش۔ ادھر آسمان پر ہماری سب سے بڑی آنکھیں بھی اشارے دیتی رہیں۔ دور دراز کہکشاؤں کے درمیان کمزور خم، جیسے کہکشاؤں کو جوڑتی باریک تاریں، وزن کی رگیں جس پر پوری کائنات کی عمارت کھڑی ہے۔ یہ رگیں روشنی سے نہیں بنتی، مگر روشنی ان کے قریب سے گزرتی ہے تو ذرا ڈگمگا جاتی ہے، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کوئی پوشیدہ ڈھانچہ ہے، ایک ہڈیوں والا ڈھانچہ، جس پر چمڑی، گوشت اور رنگ ہماری دنیا کے ہیں، مگر ہڈیاں کسی اور جہاں کی۔ اب ذرا آپ اس منظر کو محسوس کریں۔ ایک اندھی کہکشاں، جی ہاں اندھی، ایسی جس کے ستاروں کی روشنی ہمیں کبھی نہیں چھوتی، ہماری کہکشاں کے پہلو سے نکلتی ہے۔ اس کے اپنے قوانین ہیں، اپنی گرہیں ہیں، اپنے موسم ہیں، اپنے وقت کا پیمانہ۔ ہم اسے نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں، مگر جب یہ ہمارے پاس سے گزرتی ہے تو ہماری روشنی ذرا سا جھک جاتی ہے۔ ہم اندازہ لگاتے ہیں، نقشہ بناتے ہیں، حدیں کھینچتے ہیں، اور پھر رات کو اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، کیا وہاں کوئی دیکھ رہا ہے؟ کیا کسی نامعلوم بستی کا بچہ بھی اپنی ماں سے پوچھتا ہوگا، امی روشنی کیا ہوتی ہے؟ اگر وہاں بستیاں ہیں تو کیا وہ ہم تک پہنچ سکتی ہیں؟ ہماری دنیا سے ان کی دنیا کے درمیان دیوار روشنی کی ہے۔ ہماری ہر حس روشنی پر کھڑی ہے، آنکھ، کیمرہ، دوربین۔ اگر دوسری طرف روشنی کی جگہ کوئی اور پیغام رساں ذرے ہے تو ہمارا پورا حسی نظام ناکام ہے۔ پھر رابطہ کیسے؟ صرف ایک راستہ بچتا ہے، وزن۔ کشش ثقل کا ہاتھ ہر جہان سے گزر جاتا ہے۔ یہ اندھا نہیں، یہ بے زبان ہے مگر جھوٹ نہیں بولتا۔ اسی لیے جب دور دور کی روشنی ذرا سا جھکتی ہے، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کسی نے راستہ بگاڑا ہے۔ مگر رابطہ، دو جہان جو ایک دوسرے کو صرف وزن کے لمس سے جانتے ہوں، کیسے گفتگو کریں؟ شاید کبھی جب کہکشائیں ٹھیک زاویے پر آ کر قطار بنے اور ایک کمزور سا اشارہ ہماری طرف ٹوٹے، شاید تب۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس پوری جستجو میں ایمان کہاں کھڑا ہے، تو میں کہوں گی، ایمان کا کام حقیقت کو بند کرنا نہیں، آنکھ کو کھولنا ہے۔ ہماری کتابیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ کچھ حقیقتیں انسانی حواس سے باہر بھی ہیں، کہ کچھ مخلوقات ایسی بھی ہیں جن سے ڈرنے کے بجائے اپنے نفس کے محافظ بننا چاہیے، کہ اصل سوال اکثر یہ نہیں کہ وہ کیا ہیں، بلکہ یہ کہ ہم کون ہیں، اور اس اندھیرے میں ہم کس چراغ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ سائنس ہمیں پیچ کی جسامت تک، کائنات کے خم تک، کہکشاں کی رفتار تک پہنچاتی ہے۔ ایمان ہمیں اپنے اندر کی سمت دکھاتا ہے کہ اس خوف اور حیرت کو کس علم اور کس اخلاق سے قابو کرنا ہے۔ پھر ایک اور سوال، اگر واقعی کسی اندھے جہان میں ذہانت ہے تو کیا وہ ہماری طرح مادی دنیا میں چیزیں بدل سکتی ہے؟ ہمارے تجربات کہتے ہیں کہ یہاں چیزیں بدلنے کے لیے توانائی اور تعامل چاہیے۔ اگر دوسری دنیا ہم سے تعامل نہیں کرتی تو یہاں دکھائی دینے والے اثرات کیسے ہوں؟
ممکن ہے جو کچھ ہم حکایات میں سنتے ہیں اس کا ایک حصہ نفسیات کا ہو، ایک حصہ سماج کا، اور ایک حصہ وہ تاریک خلا جسے ہم ابھی سمجھنا سیکھ رہے ہیں۔ مگر یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ ایسے راستے ہوں جن پر ہماری فزکس ابھی قدم نہیں رکھ پائی، جہاں کمزور سے کمزور آمیزش 100 میں ایک بار، 1000 میں ایک بار کوئی اشارہ لے آئے۔ جو بھی سچ ہو، سچ تک پہنچنے کے لیے ہمیں دونوں ہاتھوں میں 2 چراغ رکھنے ہوں گے، تعصب سے پاک تحقیق اور نفس کی نگہبانی۔ ذرا کائنات کی تقدیر پر بات ہو جائے۔ ایک قوت ہے جو نہ مادہ ہے نہ روشنی، مگر کائنات کے تانے بانے کو آہستہ آہستہ کھینچتی جاتی ہے۔ کہکشائیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں، جیسے کوئی خاموش ہوا کائنات کو پھلا رہی ہو۔ کچھ بڑے سروے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کھچاؤ غالباً مستقل رفتار میں ہے، یعنی کائنات کی رفتار پھیلاؤ کسی خاص فارمولے کے مطابق بڑھ رہی ہے، اور فی الحال ایسا لگتا ہے کہ یہ قوت ہمیشہ کی سی ہے۔ اگر یہ سچ رہا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ رات کے آسمان میں ہمارے ہمسایہ کہکشاں گروہ کے سوا کچھ نہ بچے گا، پھر ہمارے سوال مزید تنہا ہو جائیں گے۔ تب بھی تاریک مادہ ہمارے ارد گرد ایک خاموش ڈھانچے کی طرح موجود ہوگا، اور ہم اس پر بسنے والی ایک روشن تہذیب ہوں گے، اپنے سوالوں کی روشنی سے خود کو گرم رکھتی ہوئی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم حقیقت کو صرف ایک زبان میں سننا چاہتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے دلیل لاؤ، پیمائش کرو، دہراؤ۔ ایمان کہتا ہے اپنا ظرف بڑھاؤ، اپنے اندر سچائی کو جگا دو۔ کائنات شاید دونوں زبانوں میں ایک ساتھ بولتی ہے۔ جہاں کوئی وزن کا راز سمجھ لیتا ہے، وہاں اسے روشنی کی نئی تعریف ملتی ہے، اور جو روشنی کی تہذیب سیکھ لیتا ہے اس کے لیے وزن کے نئے پل کھل جاتے ہیں۔ شاید اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں علم اور حلم دونوں ساتھ لے کر چلو۔ اب آخری خیال، ایسا خیال جو میرا دل ہلا دیتا ہے۔ فرض کریں اندھی دنیا میں واقعی بستیاں ہیں، وہ ہماری طرف نہیں دیکھ سکتی، ہم ان کی طرف نہیں دیکھ سکتے، مگر ہم دونوں ایک ہی ساز پر سر چھیڑتے ہیں، کشش سکل۔ جب وہاں کوئی ستارہ پھٹتا ہے تو یہاں کوئی کرن ہلکی سی جھک جاتی ہے۔ جب یہاں ہم ایک پہاڑ کے نیچے سنگن لیتے ہیں اور کچھ نہیں پاتے، تو شاید وہاں کے بچے ہنستے ہیں کہ یہ لوگ روشنی سے باہر سننا نہیں جانتے۔ اور جب یہاں کوئی خواب دیکھنے والا آسمان کو تک کر کہتا ہے کہ شاید ہم اکیلے نہیں، تو وہاں کوئی خواب دیکھنے والا اپنے اندھی آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے شاید روشنی جیسی بھی کوئی چیز ہو۔ ہماری کتابیں ہمیں ایک سادہ سی نصیحت دیتی ہیں، تمہاری آنکھوں سے آگے بھی ایک جہان ہے۔ یہ جملہ سائنس کا فارمولہ نہیں، لیکن سائنس کے لیے سمت ہے، کیونکہ سائنس کا پہلا قدم یہی تو ہے، مان لینا کہ آنکھ سب کچھ نہیں دیکھتی، اور یہی مان لینا ہمیں ان ٹنکوں، ان دوربینوں، ان دیوانگیوں تک لایا جن سے ہم اندھی دنیا کے نقشے بنا رہے ہیں۔ شاید آنے والے برسوں میں ہم پہلی بار اس اندھے جہان کی کوئی صاف آہٹ سنیں، شاید پتہ چلے کہ وہاں بھی شہر ہیں، خاموش مگر آباد، یا شاید پتہ چلے کہ وہاں زندگی ناممکن ہے، صرف وزن کی یخ بستہ بارش ہے۔ دونوں صورتوں میں انسان جیتے گا، کیونکہ اس نے خوف پر سوال کو ترجیح دی اور اندھیرے میں چراغ لے کر اترا۔ جب اگلی رات آپ آسمان دیکھیں تو ایک لمحے کو ستاروں کے بیچ کی سیاہی پر نظر رکھیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سب کچھ چھپا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہماری کہانی شروع ہوئی تھی، اور شاید یہی وہ جگہ ہے جہاں کوئی نامعلوم سامع آپ کی خاموش سانس کے پار سے گزر رہا ہے۔ اگر وہ ہے تو وہ بھی ہماری طرح سوال پوچھتا ہوگا، اور اگر وہ نہیں تب بھی سوال قائم ہے، اور سوال ہی ہماری اصل زندگی ہے، کیونکہ سوال کے بغیر روشنی نہیں جلتی۔ اور اگر آپ مجھ سے آخری بات پوچھے کہ کیا جن واقعی اس اندھی دنیا میں بستے ہیں، تو میں اتنا کہوں گے، سائنس کے پاس فی الحال ایسا کوئی ثبوت نہیں جو اس خیال کو ثابت کرے، اور ایمان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو کچھ نظر نہیں آتا
اس کے بارے میں ڈر یا فیصلہ جلدی نہ کرو۔ خود کو سنبھالو، اپنے اخلاق کو سنبھالو اور حقیقت کے لیے دروازہ کھلا رکھو۔ ہو سکتا ہے کل ہم کوئی نیا راستہ دریافت کریں، ہو سکتا ہے ہم اپنے ہی سوال کو بہتر طریقے سے سمجھنے لگیں۔ جو بھی ہو، کائنات اب بھی اسی خاموشی میں ہمارا انتظار کر رہی ہے، اور خاموشی ہی سب سے بڑی زبان ہے جس میں سچ بولتا ہے۔ یہ تھی ہماری کہانی اندھی دنیا اور ہماری روشن حیات کی، دو متوازی کائناتیں جن کی سرحد پر صرف وزن لکھا ہے اور شوق دریافت۔ جب اگلی رات آپ آسمان دیکھیں تو ایک لمحے کو ستاروں کے بیچ کی سیاہی پر نظر رکھیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سب کچھ چھپا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہماری کہانی شروع ہوئی تھی، اور شاید یہی وہ جگہ ہے جہاں کوئی نامعلوم سامع آپ کی خاموش سانس کے پار سے گزر رہا ہے۔ اگر وہ ہے تو وہ بھی ہماری طرح سوال پوچھتا ہوگا، اور اگر وہ نہیں تب بھی سوال قائم ہے، اور سوال ہی ہماری اصل زندگی ہے، کیونکہ سوال کے بغیر روشنی نہیں جلتی۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے، کیا ڈارک میٹر صرف بے جان وزن ہے، یا ایک مکمل چھپی ہوئی کائنات جس میں جن جیسے شعور رکھنے والے وجود بستے ہیں؟ اپنی رائے نیچے کامنٹس میں لکھیں۔ مجھے واقعی جاننے میں دلچسپی ہے کہ آپ اس معمہ کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اگر یہ کہانی آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور روانی کو دیکھتے رہیے، کیونکہ اگلی بار ہم ایک اور راز کھولیں گے جو شاید آپ کی کائنات کو پھر سے بدل دے۔